السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، مسجد میں بچوں کو تعلیم دینا کیسا ہے؟ آئیے اس کی جانکاری کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ کسی سائن نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء اکرام مفتیان متین قرآن و حدیث کی روشنی میں، بالخصوص آیات قرآن پاک اور احادیث کا حوالہ دے کر مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ نمبر 1، ہمارے قرب اطراف میں کافی بڑی بڑی مساجد ہیں، ماشاءاللہ نمازی بھی کثرت سے آتے ہیں، تو کیا ہم مسجد میں لوگوں یا بچوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں سکھلا سکتے؟ ہمیں الگ سے مدرسے کی عمارت بنانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ نماز کے بعد مسجد خالی ہوتی ہے؟ نمبر 2، مقتدیوں کی صف اور امام کے مصلی میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ فاصلہ ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3، جب ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو رکوع اشارے سے اور سجدہ بھی اشارے سے کرتے ہیں، جبکہ رکوع میں کمر نہیں جھکاتے اور سجدے میں زمین پر نہیں گرتے، صرف کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ اور سر کے اشارے سے نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا ہم کھڑے ہو کر رکوع و سجدہ ہاتھ اور سر کے اشارے سے نہیں کر سکتے جبکہ ہم اپنے گھر سے مسجد کے لیے خود پیدل چل کر آتے ہیں بغیر کسی کا سہارا لیے؟ جواب جلد عنایت فرمائیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں گاؤں کے لوگوں اور بچوں کو احتیاط کے ساتھ فی سبیل اللہ قرآن کریم کی تعلیم دینے کی شرعاً اجازت ہے، البتہ فقہا نے مسجد میں مستقل قیام کو مکروہ لکھا ہے اور صرف معتکف یا مسافر اور پردیسی کو قیام کی اجازت ہے۔ نیز بالعموم بچے آداب مسجد کی رعایت نہیں کرتے، اس کے علاوہ مسجد میں تعلیم دینا مستقل ایک مکروہ عمل ہے، بنا بری مسجد کے بجائے مدارس میں تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ جواب نمبر 2، مقتدیوں کی صف اور امام کے مصلی کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ سکون و اطمینان سے وہ لوگ سجدہ کرے اور مقتدیوں کا بدن امام کے بدن سے مس نہ ہو تاکہ نماز کے اندر خشوع وغیرہ میں فرق نہ پڑے۔ جواب نمبر 3، قیام رکوع سجدہ پر قادر شخص کے لیے نماز میں ان تمام ارکان کو ادا کرنا فرض ہے۔ اگر رکوع سجدے پر قدرت ہوتے ہوئے فرض نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کی جائے تو رکن کے فوت ہونے کی وجہ سے نماز نہ ہوگی، نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، یہاں تک کہ اگر نماز میں قیام کے کچھ حصے پر قادر ہے، مکمل طور پر قیام پر قدرت نہیں، تو جتنی دیر قیام کر سکتا ہے، خواہ کسی عصا یا دیوار پر ٹیک لگا کر ہی کیوں نہ ہو، اتنی دیر قیام کرنا فرض ہوگا۔ اگر اتنی دیر قیام نہیں کیا یا ٹیک لگا کر کھڑا نہیں ہوا اور بیٹھ کر نماز مکمل کی تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں رکوع سجدہ یا صرف سجدے پر قادر نہیں تو قرات کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر ہی کرنی چاہیے، بقیہ ارکان کو کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے ادا کر لے تو بھی جائز ہے۔ واضح رہے کہ عاجز کے لیے قیام کی حالت میں رکوع سجدہ ہاتھ یا سر کے اشارے سے اگرچہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں ان کو ادا کرے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین، امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔